السلام علیکم ناظرین، آخرکار جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کے خلاف ٹریبیونل کی طرف سے فیصلے آنے کا آغاز ہونے والا ہے۔ 5 جون کو ممکنہ طور پر پہلا فیصلہ سنایا جائے گا، جس کے تحت طارق فضل چودھری اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس حوالے سے ندیم علی کے پروگرام میں بڑا بہترین تبصرہ ہوا، یہ پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کچھ فیصلے ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر اس کے اثرات ہوں گے، اور وہ اثرات نہ صرف ادارہ فیس کرتا ہے بلکہ پاکستان میں جمہوریت کا جو سفر ہے وہ بھی فیس کرتا ہے۔ جو پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشن ہے، انہوں نے ایک تقریب کے اندر آج سے چند ماہ پہلے اسی واقعے کا تذکرہ کیا کہ یہ انکلوسیو پروسیس نہیں تھا، سب اس میں شامل ہو سکتے تھے اگر پارٹی سمبل اس کو اسائن ہو جاتا پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو کچھ عرصے کے لیے تو اس کے اوپر ہمیں خاموشی نظر آئی، لیکن آج ایک لیٹر سامنے آ گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آفیشلی ان کی اس تقریر کو رسپونڈ کیا۔ اس کے اندر انہوں نے کئی اور چیزوں کا حوالہ دیا، جیسے ایران کے اندر وہ مصدق رجیم کیسے گرایا گیا تھا اس کا تذکرہ کیا، بیلفور ایکارڈ کا جو اس کا تذکرہ کیا۔ لیکن واپس پاکستان میں آ جائیں، پاکستان کا مفاد کس میں تھا کہ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ ایک جوڈیشل سسٹم ہو، پاکستان میں ایک اچھا نظام حکومت ہو جو جمہوری قدروں کے قریب ترین ہو۔ اور یہ تنازع صرف یہیں تک نہیں سمیٹا جاتا، بہت سارے ایسے بےہودہ نوعیت کے کیس ہیں، جیسے عدت والا کیس ہے، وہ نہ ہوتا ہمیں کوئی بڑے بڑے لوگ اس میں یا ریاست اس کے اندر فریق بنتی نہ نظر آتی۔ فریق پتہ نہیں آفیشلی ہے یا نہیں، لیکن اس طرح سے لگتا ہے یہ تاثر دینا کہ ایک عدت والے معاملے کو لے کے ہم کسی کی تضحیق یا اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، گریز کرنا بہت بہتر ہوتا ہے، بہت ہی بہتر ہوتا ہے کہ اس کو گریز کیا جائے، ایسی سطح تک نہ لے جایا جائے۔ اور وہ معاملہ لگتا تھا کہ آج عدالت اس کو اٹھا کے یا کل اس کو اٹھا کے پرے پھینک دے گی، تو وہاں پہ بھی ہمیں عدالت کے اندر آج بےہودگی نظر آئی، بہت ہی نامناسب قسم کی گفتگو جو دونوں طرف سے ہوئی۔ نہ ہوتی تو بہت بہتر تھا، جو کچھ اس کے بعد ہوا خاور مانیکا کے ساتھ وہ بھی نہ ہوتا تو بہت بہتر ہوتا، اس کو مارا گیا، نیچے گرا دیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے سائفر والا معاملہ لگتا تھا کہ وہ بھی عدالت سے نکل جائے گا، باقی کیسز سے بھی جو کچھ ہوا وہی اس کے ساتھ ہوگا، وہ کیس اگلے کی تاریخ پڑ گئی ہے۔ یہاں پر انہوں نے دوسری طرف وہ جو عدم اعتماد کا اظہار کیا وہ کہیں اور ریفر کر دیا۔ کتنی دیر ایسے کھیلیں گے؟ اور جو پرائم منسٹر صاحب ہمارے گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی پرائم منسٹر کے شان نشان نہیں ہے کہ اس لب و لہجے میں گفتگو کریں کہ عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں۔ شعیب صاحب، یہ تنازعات عدالت ورسز اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم گورنمنٹ یا شہباز شریف گورنمنٹ، یہ کتنی دیر ایسے چلے گا؟ پاکستان کتنی دیر یہ افورڈ کر سکتا ہے یہ تنازع؟ ندیم صاحب، آپ نے پورا احاطہ کر لیا، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک شخص کی نفرت میں سارے ادارے اس طرح پیچھے پڑ جائیں کہ پورے قانون، آئین، انصاف کا جنازہ نکال دیں، تو پھر اسی طرح کے دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ آج وہ کٹ پتلی سے زیادہ اس کا سٹیٹس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، خود بھی ہارے ہوئے ہیں اور اس کی ساری پارٹی بھی ہاری ہوئی ہے، 17-18 سیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے اقتدار سنبھال رہے ہیں۔ آپ کا معاملے میں جو آج ٹریبیونل کا فیصلہ ہے بڑا دھانسو قسم کا فیصلہ ہے، وہ آخری مہلت دی گئی ہے 47 جی، آخری مہلت 47 تھا۔ طارق فضل چودھری صاحب کو کہا گیا ہے کہ یہ آپ کب تک جمع کرائیں اس کی 5 تاریخ تک، 5 جون تک، اور اگر 5 جون تک نہیں کرایا تو ورنہ اس کا رائٹ اسٹرک آف ہو جائے گا، رائٹ اسٹرک آف ہو جائے گا۔ اور فارم 45 بھی لے کر آئیں۔ آج حالانکہ 2 دفعہ انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میرے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور ہر کسی کو ملتے ہیں، صرف مجھے نہیں ملے، مصطفیٰ کھوکھر کو بھی ملے، ٹی ایل پی کو بھی ملے، جماعت اسلامی کو ملے، پیپلز پارٹی کو ملے، ان کو بھی ملے۔ اور انہوں نے آج ان کے وکیل نے کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ہمارے پولنگ ایجنٹس نے لیے ہی نہیں فارم 45۔ یہ عدالت میں کہا جی، عدالت میں انہوں نے کہا۔ تو اگر وہ جواب کے ساتٹ فارم 45 نہ ہوئے نہیں لگاتے تو بہت بڑا تنازع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کے، چونکہ جج صاحب نے 2 باتیں بڑی اہم کی تھی پچھلی تاریخ پہ، انہوں نے کہا جو ایک بھی فارم 45 ٹیمپرڈ یا غلط داخل کرے گا یہیں سے جیل جائے گا۔ جو ٹیمپرڈ داخل کرے گا وہ یہیں سے جیل جائے گا۔ یہ جج صاحب جہانگیر صاحب ہیں، جہانگیری صاحب، طارق جہانگیری صاحب۔ نمبر 2، جو جواب دیں گے اس کے ساتھ ایک آپ کا بیان حلفی ہوگا، اور وہ بیان حلفی کل کلام قرآن پہ بھی میں ہاتھ رکھواؤں گا۔ اور تیسری بات بھی کی انہوں نے کہا کہ اس کی جو فورنزک ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی ہو سکتی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستانی ادارے اگر اس کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان سے باہر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کے بعد اب وہ بھاگ رہے ہیں۔ N47 اس کا مطلب ہے کہ پہلا ٹیسٹ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اور نہ انہوں نے جواب دیا آج تک، نہ انہوں نے فارم 45 جمع کرائے، نہ ان کی نیت ہے لائے نا۔ تو خیر پتہ چل جائے گا کہ نیت ان کی ہوگی تو 5 جون کو جواب تو جو باتیں آپ نے کی ہیں نا، دیکھیں سب سے بارڈر صاحب سے جواب لے لیں، دوبارہ آپ کی طرف آتا ہے بارڈر صاحب۔ وہاں آپ کی ریزرویشن یہ بھی ہونی چاہیے جس قسم کے کامنٹس اور ریمارکس آتے ہیں جو انسان کی تذلیل کر دیتے ہیں اور دل چیر کے پار کر دیتے ہیں، نہ ہی کسی جج کو کسی پہ ججوں کو ناپ تول کے بولنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، کھلی عدالت کے اندر جو ان کے ریمارکس ہیں وہ ناپ تول کے دینے چاہیے، لیکن یہاں وارڈو صاحب کچھ عجیب و غریب معاملہ ہو رہا ہے۔ حکومت کہتی ہے، پیمرا کی طرف سے وہ آرڈر جاری کر دیتی ہے کہ کورٹس کی کارروائی کور ہی نہ کریں، وہ
کوئی ایسا طریقہ کار دنیا میں رائج نہیں ہے کہ آپ ایسی پابندیاں عائد کر دیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم سارا کچھ غلط کر کے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 100 چیزیں غلط کریں اور ایک چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ندیم ملک صاحب جواب بھی غلط ہی آئے گا. لیکن آپ نے جو ریمارکس دیے جو دل دہلا دے انسان کو, ایک انریسٹ پیدا کر دے پاکستان میں, کسی کی حیثیت کسی کی اوقات خدائی دعوے کرنا شروع ہو جائے, کوئی بھی وہ تو آپ نہیں دکھا سکتے. نہیں جو سر, کورٹ پروسیڈنگ کی ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے, دل دہلایا جائے یا نہ دہلایا جائے. کورٹ پروسیڈنگز جو ہے وہ رپورٹ کرنا پابندی ہوتی ہے میڈیا کے اوپر. کورٹ پروسیڈنگ کا حصہ ہے جج کے ریمارکس, تو جج صاحب ناپ تول کے دیں, اس کے اوپر آپ کو پروسیس اپنانا چاہیے. شاہین صاحب, لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے, سیریز آف آرڈرز ہیں جو ہماری سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے. جسٹس شاہد کریم صاحب نے الیکشن ٹریبیونل کے اوپر آج ایک فیصلہ جاری کیا ہے اور انہوں نے پابند کیا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں آپ کو ٹریبیونل مقرر کرنے پڑیں گے. اب حکومت نے ایک کارنامہ سر انجام دیا, انہوں نے ایک نیا آرڈیننس جاری کر دیا کہ ریٹائرڈ جج بھی لگائے جا سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے وہ لگیں گے جو ہائی کورٹ بھیجے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آرڈیننس وغیرہ کا اثر تو ختم ہو گیا. جی پھر آرڈیننس کا افیکٹونیس ابھی تو ختم ہوگی پریکٹیکلی. دیکھیں, جو بھی سٹنگ جج کو جب لگانا ہوتا ہے, جو لا ہے ایز اٹ از, جو ایگزسٹنس ہے, انہوں نے کیا کیا, ججز کے نام بھیجے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ میرے پاس 20 نام بھیجو, الیکشن کمیشن ہم سلیکٹ کریں گے کہ کس کو جج ٹریبونل کا جج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے, یعنی نو ون کین بی جج آف ہز اون کاز. ایک پرنسپل ہے, آپ ریسپونڈنٹ ہو, آپ نے فراڈ کیا ہے, آپ نے فورجری ہے, آپ نے فورجری کی ہے یا آپ کے اوپر الزام ہے, آپ الزام ہے نا, ٹیمپرنگ کا الزام ہے. 26 اپریل کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا وہ تو ختم ہو گیا نا. اچھا, اب آپ کے خلاف جو جج لگنا ہے وہ چیف جسٹس کی مرضی سے نہیں لگے گا, وہ الیکشن کمیشن سلیکٹ کرے گا کہ میرے خلاف کیس کون سنے گا. اب ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آج والا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جج لگے گا جس کو ہائی کورٹ چیف جسٹس نے آلریڈی نامینیٹ کر دیا. اور یہ تمام صوبوں میں یہی ہوا. پنجاب میں پچھلے جج صاحب نے سینکڑوں کی تعداد میں پٹیشنز ہیں. امیر بھٹی صاحب جو پرانے چیف جسٹس تھے, انہوں نے صرف 2 ٹریبونل بنا دیے. نئے آئے تو انہوں نے 6 جج اور نامینیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی کم سے کم 8 جج تو ہوں جو ٹریبونلز کو کیس سنیں, کیونکہ وہ 2 جج اگر بیٹھ کے سارا دن یہی کام کریں, کوئی اور کام نہ کریں, تو بھی 5 سے 10 سال کیسوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. قانون یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے میں فیصلہ ہونا چاہیے, 4 مہینے تو آلریڈی ہو چکے ہیں. اب بات یہ تھی کہ انہوں نے, ان کی بدنیتی یہ تھی کہ جناب انہیں 2 جج سے چلتا رہے. انہوں نے اگر 6 جج اور نام دے دیے, انہوں نے اس کو روک لیا. اب اس کے اوپر پٹیشن ہوئی سلمان اکرم راجہ کی, اور وہ پٹیشن آج ایکسیپٹ ہوگی اور امید ہے کہ وہ لگ جائیں گے. ہو سکتا ہے اس کو چیلنج بھی کریں. مگر یہ جو بدنیتی ہے لا بنانے کی, مجھے یہاں سے آپ ان کی بےایمانی دیکھیں. چیف جسٹس نے نام دے دیے, آپ نے ان کو لگانا تھا, سٹنگ ججز ہو سکتے تھے, سب کچھ سارے پورے صوبوں میں ٹھیک ہو گیا, اسلام آباد میں ٹھیک ہو گیا. آپ کو صرف پنجاب سے کیا تکلیف تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سچے ہیں, لیٹ دی لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس, عدلیہ کو فیصلہ کرنے دیں. ہمیں تو یہ سارے یہی کہتے تھے نا, آپ کے سامنے ہی ہے, جائیں جی ٹریبونل جائیں. ہم جب جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے تھے, جائیں جی ٹریبونل جائیں. اب جب ٹریبونل کی باری آئی ہے تو آپ ٹریبونل نہیں بنا رہے. آج 4 مہینے آپ نے گزار دیے. واٹر صاحب, ٹریبیونل والا ٹیسٹ کیس جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. سیاست میں کچھ اور ہی اس کے اثرات ہوں گے. اگر 5 جون والا فیصلہ جس میں طارق فضل چودھری صاحب ہیں, شعیب شاہین صاحب ہیں, شاید وہ پہلا ایک واضح قسم کی وہ ڈیڈ لائن ہمارے قریب آ رہی ہے جس میں عدالت نے اس دن یہ بتانا ہے کہ اگر طارق فضل چودھری صاحب کا جواب عدالت کے لیے تسلی بخش نہیں یا اس دن ان کا جواب نہیں آتا تو پھر یہ کیس کیا رخ اختیار کرے گا. اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے اوپر ایشو ہے, 3 سیٹوں کے اوپر, اور NA47 میں شعیب صاحب خود امیدوار تھے. آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر آؤٹ کم کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ جی جج صاحب کوئی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں قرآن اٹھواؤں گا, تو کیا قانون کے اندر قرآن اٹھانے کی گنجائش ہے؟ کیا آئین کے اندر ہے؟ پھر تو قرآن جج سے بھی اٹھوا لیں گے. بریک سے پہلے واڈا صاحب نے ذکر کیا کہ PTI کے اوپر بین لگ سکتا ہے. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہوتا ہے. دیکھیں پہلی بات ہے پریکٹیکلی تو بین آپ نے کر دیا, الیکشن ہمیں نہیں لڑنے دیا, بلے کا نشان ہم سے چھین لیا. آج بھی ہمارے الیکشن کو 3ری مرتبہ پھر الیکشن کمیشن متنازع بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ناظرین, ممکنہ طور پر جعلی مینڈیٹ پر اور عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کر آنے والی حکومت سب کی نظر میں پہلے دن سے ہی جعلی تھی, لیکن عدالت میں ثابت کرنا باقی رہ گیا تھا. اب نون لیگ اب یہ حکومت ہر طرح کے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے تاکہ ٹریبیونل میں کیس زیادہ دیر تک چلے یا ڈیلے ہو سکے, یا پھر اس فیصلے کو زیادہ سے زیادہ لٹکایا جا سکے اور یہ فیصلہ نہ ہو سکے اور وہ اپنی من مرضی کے ججز کو تعینات کریں. اس حوالے سے نون لیگ نے ایک آرڈیننس پاس کرنے کی بھی کوشش کی ہے جس کے تحت ریٹائرڈ ججز بھی اس ٹریبیونل کا حصہ بن سکیں گے اور الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے کیسز سن سکیں گے, جبکہ قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں. صرف حاضر سروس ججز ہی یہ کیس سن سکتے ہیں. اب نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان ریٹائرڈ ججز کو ان کیسز پر تعینات کرے جو ان کے من پسند ہیں اور جو ان کی من مرضی کے فیصلے کر سکیں.
लिहाजा अब नून लीग ट्रिब्यूनल से भी भाग रही है। पहले ये नून लीग वाले कहते थे कि ट्रिब्यूनल से जो भी फैसला आएगा हम उसे मंजूर करेंगे और पूरे दिल से मानेंगे। अब 5 जून को ट्रिब्यूनल की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा, जिसके तहत शुएब शाहीन के वोट्स पर डाका डालकर और नून लीग के तारिक फजल चौधरी को छीन कर सीट दी गई थी। अब जज साहिबान का कहना है कि फॉर्म 45 पेश करें, लेकिन तारिक फजल चौधरी इससे भी भाग रहे हैं और फॉर्म 45 पेश नहीं कर रहे, क्योंकि जज साहिबान ने यह भी कहा था कि अगर फॉर्म 45 में टेम्परिंग की गई और जाली बनाया गया तो फिर यहाँ से सीधा जेल भेज दिया जाएगा। अब तारिक फजल चौधरी का वो हिसाब है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब तारिक फजल चौधरी को ये समझ नहीं आ रही कि अगर वो फॉर्म 45 टेम्परिंग वाला दिखाते हैं या जाली दिखाते हैं तो फिर सीधा जेल जाएंगे, और अगर वो असली फॉर्म 45 दिखाते हैं तो उसके मुताबिक ये सीट हार चुके थे। नाज़रीन, अगर 5 जून को इंसाफ करते हुए कानून के मुताबिक फैसला सुनाया जाएगा तो फिर शुएब शाहीन ये सीट जरूर जीत जाएंगे और तारिक फजल चौधरी अपनी सीट हार जाएंगे। नाज़रीन, ये मुल्क और कौम के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि धांधलीज़दा इलेक्शन के फैसलों का आगाज हो चुका है। अगर ये कानून आइन के मुताबिक सारे फैसले किए गए तो नून लीग ने जितनी भी सीटें पीटीआई से छीन ली हैं वो सारी हार जाएंगे और पीटीआई जीत जाएगी। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।